अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक छोटा सा वाक़या बताना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपना जो है बयान वो कंटिन्यू करूँगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रब्बि आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि अल्लाह, आपके नाराज़ होने की निशानी क्या है? आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम को जो है कलीमुल्लाह का खिताब मिला, अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे वो डायरेक्टली, और वो लाडले नबी थे, तो अल्लाह ताला से अक्सर ऐसे सवालात वो कर लिया करते थे। तो एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि या अल्लाह, आपके नाराज़ होने की निशानी क्या है? कि आपके बंदों को ये कैसे पता चले कि आप नाराज़ हो? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, जब मैं नाराज़ होता हूँ तो इसकी 3 निशानियाँ हैं। पहली निशानी तो ये है कि जब बारिशें बेवक्त हों तो समझ लेना कि मैं नाराज़ हूँ। और नंबर 2 ये है कि जब पैसा बख़ीलों के पास आ जाए और वो दूसरों पर तो क्या खुद पर भी खर्च ना करें, तो समझ लेना कि मैं नाराज़ हूँ। और तीसरी निशानी ये है कि हुकूमत बेवकूफ़ों के हाथ में आ जाए, तो समझ लेना कि मैं नाराज़ हूँ। आज के टाइम में अगर हम इन तीनों चीज़ों को नोट करें तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला की नाराज़गी की जो हैं इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। बारिशें हम अक्सर देखते हैं कि बेवक्त होती हैं, और पैसा अक्सर उन लोगों के पास है। अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत दी है, इस दुनिया में इतना पैसा है कि अगर वो चंद लोग ही, कुछ चंद लोग ही अगर अपने माल का जो है ज़कात 2.5% जो है अगर वो निकाल दें, तो इस दुनिया से गरीबी पूरी तरह से मिट जाए और कोई ज़कात लेने वाला भी ना बचे। और जो तीसरी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई कि जब हुकूमत बेवकूफ़ों के हाथ में होती है, तो आज के टाइम में जिन बेवकूफ़ों के हाथ में हुकूमत है उनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास तो अल्फाज है नहीं। उनकी तारीफ़ तो सभी जानते हैं, है ना? तो ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है आज के टाइम में पूरी हुई हुई हैं हमारे ऊपर। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दोबारा पूछते हैं कि ए अल्लाह, जब आप राज़ी होते हैं तो उसकी क्या निशानी है? तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बारिशें वक्त पर हों, और जब हुकूमत नेक लोगों के पास हो, और जब पैसा सखियों के पास हो, तो समझ लेना कि मैं राज़ी हूँ। जी हाँ, अल्लाह ताला को सखी से प्यार है, बखील से नफ़रत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के 100 दर्जे बनाए, जिसमें टॉप लेवल की जो जन्नत है वो है जन्नतुल फ़िरदौस, जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। और अल्लाह ताला हर रोज़ 5 बार उसकी डेकोरेशन करते हैं, जब से उसे बनाया है तब से लेके आज तक। और जब तक उसके दरवाज़े नहीं खुलेंगे अल्लाह ताला के नेक बंदों के लिए, तब तक। जब अल्लाह ताला ने जन्नतुल फ़िरदौस को बनाया तो उससे कहा कि कुछ कहो, तो जन्नतुल फ़िरदौस ने कहा कद अफ़लहल मुमिनून, यानी ईमान वाले कामयाब हो गए। जी हाँ, वो ऐसी जगह है कि वो खुद कही, उसने खुद कही ये बात कि ईमान वाले जो लोग होंगे वो कामयाब हो गए। उनका जो ये सिला है, उनको मिलेगा जन्नतुल फ़िरदौस। तो वो किसे मिलेगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है बख़ील से नफ़रत है और सखी से प्यार है। तो इस पर अल्लाह ताला ने जब जन्नतुल फ़िरदौस से पूछा और जन्नतुल फ़िरदौस ने जवाब दिया कि ईमान वाले कामयाब हो गए, तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि बख़ील इंसान कभी भी तुझ में दाखिल ना होगा। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कसम उठाई उस वक्त जिस वक्त जन्नतुल फ़िरदौस को बनाकर तैयार कर दिया, और अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम दी और कहा कि वो इंसान जो बखील होगा वो कभी भी जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो आज मैं अपना जो टॉपिक है वो इसी बात पर मैं लेकर आई हूँ कि थोड़ी सी अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और हम सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सब का जो है दिल बड़ा करे, हमें सखी बनाए, और हमें अल्लाह ताला गनी कर दे अपनी मालो दौलत से। और अल्लाह ताला भी कुरान में बार बार ये फरमाते हैं कि मेरे नेक बंदे वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। और ज़कात देना भी माल को खर्च करना है, और सदका देना भी माल को खर्च करना है। ज़कात तो वो माल है जो हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, उस पर फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, माल दिया है। लेकिन सदका जो है वो गरीब भी दे सकता है और हर एक को देना भी चाहिए। तो आज मैं जो टॉपिक चूज़ करा है मैंने, और कुछ नोट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, वो इसी बात पर हैं कि हमें सदका देने से जो है वो क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो सदका देना जो है वो माल का खर्च करना है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब आपसे किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास माल ना हो तो वो कैसे अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करे, सदका दे? तो इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ माल का खर्च करना ही सदका नहीं, बल्कि किसी को मुस्कुरा कर देख लेना भी सदका है।
مثلاً اگر بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر اولاد اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو یہ صدقہ ہے، بہترین صدقہ، اور اس پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، صدقہ فقیر سے زیادہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والے کی قبر کی حرارت کو بجھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے صدقہ مصیبت اور پریشانیوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں تو صدقہ دیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے اپنے بیمار لوگوں کا علاج کرو، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے صدقے سے بیمار لوگوں کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ بھی دیں۔ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جی ہاں، صدقہ دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہے، اور اللہ نے 10 گنا بڑھا کر دینے کا تو ویسے ہی دنیا میں وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نالائقوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ 10 گنا کیا 1000 گنا بھی بڑھا کر دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں اور سب کے سب اپنے بندوں کے لیے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں اور ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دل کھول کر صدقہ کرنے کی اور اپنے راہ میں خرچ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے رزق میں، اس کی مال و دولت میں خوب برکت عطا فرما۔ صدقہ دل کی سختی کو ختم کرتا ہے، اور اگر آپ کا دل سخت ہے، آپ کو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، آپ کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو آپ صدقہ دیجئے تاکہ اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے۔ اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، قبر میں آپ کی عذاب سے حفاظت کرتا ہے، اور قبر کی عذاب سے جو ہے حفاظت بھی کرتا ہے، اور قبر کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ بری موت کون سی؟ جس میں ہمیں یہ خیال ہی نہ آئے کہ ہم 70-80 سال اس دنیا میں گزار کر چلے گئے اور یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے تھے اور ہمارا رب کیوں ہے اور ہم کس پرپس کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اور 70-80 سال تو میں اپنی طرف سے بول رہی ہوں، بلکہ موت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، وہ 20 سال میں آ جائے یا 80 سال میں آ جائے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اچانک موت آ جانا اور ایکسیڈنٹ ہو جانا اور حادثے کی موت، بیسکلی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ حادثے کی موت سے صدقہ بچاتا ہے، اس لیے ویسے تو روز ہی صدقہ نکالتے رہنا چاہیے، لیکن جب بھی ہم سفر کریں تو یہ عادت بنا لیں کہ سفر سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ ہم صدقہ کر کے گھر سے نکلے، کیونکہ سفر میں جو ہے انسان موت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ قیامت کے دن آپ کے اوپر سائے کا کام کرے گا۔ جی ہاں، جب سورج 5 ہاتھ کی دوری پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی باپ بیٹے کے اور بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اس دن صدقہ آپ کے اوپر سائے کا کام کرے گا جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا۔ اور صدقہ ان کے لیے جو اس دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے بہترین تحفے کا کام کرتا ہے، ان کی قبروں میں انہیں سکون پہنچاتا ہے۔ اور صدقہ دینے سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، صدقہ دینے سے دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا اور پہن کر پرانا کر دیا، اور جو کچھ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنے لیے آگے پہنچا دیا، باقی سب تو دوسروں کا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، جو آپ کے رشتہ دار گزر گئے ان کے لیے روز کا معمول بنا لیں، جتنا جس کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت دی ہے اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے صدقہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایک ہی کھجور ہے اسے چاہیے وہ آدھی کھجور صدقہ کر دے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ غریب بھی صدقہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ صرف امیر ہی صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مال نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نافرمان بندے کی موت آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے 5 یا 10 منٹ مل جائیں تاکہ میں دنیا میں واپس جا کر اپنا سب کچھ صدقہ کر دوں اور اپنے رب کو راضی کر لوں۔ تو مرنے کے بعد تو یہ ممکن نہیں کہ 10 منٹ تو کیا 10 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، تو کیوں نہ ہم آج ہی اس کام کو کر لیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نافرمان بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اور اپنے پیچھے بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ کر جاتا ہے تو قبر میں اسے اس کا مال دکھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ تم نے اس کا کیا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں واپس جاتا ہوں، مجھے جانے کی مہلت دیجیے اور میں جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تاکہ میں جو ہے بخشا جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائیں گے اسے کہ دیکھو جو تمہارے پیچھے رہ گئے، تمہاری اولاد جس کے لیے تم نے یہ سب کچھ جمع کیا، وہ تمہاری جو مال دولت کا جو ہے وہ مزہ اڑا رہے ہیں اور اسے خرچ کر رہے ہیں، اور تمہارا مال تمہارے کسی کام نہ آیا۔ تو آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر خوشی سے
جو ہے خرچ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ غریب کی ضرورت ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے جو بھی کچھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ کون وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرضے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس طریقے سے کہا کہ اگر آپ میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو ایز اف یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ آپ کا قرضہ اپنے پاس رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ کر کے آپ کو دینے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بنائے اور غنی کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے، اور اس گروپ میں جتنی بھی میری بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو کھولے، سب کے دلوں کو وسیع کرے، سب کے گھروں میں خوب رزق کی فراوانی کرے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے حلال رزق عطا فرمائے اور خوب اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک اولادوں میں برکت عطا فرمائے اور سب اولادوں کو نیک بنائے، اور ہمارے لیے ہماری اولادوں کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ تو چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز معذرت کے ساتھ میں آپ مجھے میری غلطی کی اصلاح ضرور کیجیے گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔